خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک بار ہم پھر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے خوبصورت یہ دن دیا، یہ وقت دیا کہ ہم مل بیٹھ کے اس کے حضور حاضر ہو سکیں، جمع ہو سکے، اس کی پرستش کر سکیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو پرستش میں لے کر جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، خدا کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت لمحے گھڑی کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تجھے جان لینے کے لیے، پہچان لینے کے لیے، خداوند تجھ سے واقف ہو جانے کے لیے، تجھے اپنا بنا لینے کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تیرا رتبہ سب رتبوں سے اعلیٰ ہے۔ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے۔ خداوند تو رب الافواج ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہر چیز تیرا کہنا مانتی ہے، جن چیزوں کے کان نہیں، جن کے ہاتھ اور پیر نہیں، خداوند وہ اپنے وجود سے تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند درخت خداوند پھلتے ہیں اپنے وقت پر اور اپنی حد میں رہتے ہیں، خداوند تیری پرستش کرتے ہیں۔ سمندر خداوند وہ اپنی حد کو چھوڑ کے باہر نہیں آتا، خداوند وہ اپنے خداوند حد میں رہنے کی اوبیڈینس میں خداوند تیری تمجید کرتے ہیں۔ خداوند 24 بزرگ اپنے تاج زمین پر رکھ کے تجھے سجدہ کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ خداوند فرشتے، ٹریلین فرشتے خداوند تیرے حضور کھڑے خداوند تجھے دھن باد کہتے ہیں، مبارک قدوس 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 کہتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہم جو کہ خداوند خاک و راکھ ہیں، جن کو تو نے اپنی پرستش کے لیے بنایا، ہم حاضر ہیں خداوند تیرے حضور، ہم تجھے دھن باد کہتے ہیں۔ خداوند اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں، اپنے خداوند اپنی روح کو تیار کرتے ہیں، اپنی روح کو تیری روح کے ساتھ ایک کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے اندر سے خداوند کوئی میل ہے، کچیل ہے، خداوند کوئی ایسی بات جو تیرے روح کے خلاف ہے وہ نکال دے۔ خداوند ہم پاکیزگی کے ساتھ تیرے سامنے آئے، خداوند کوئی چیز ہمیں روک نہ سکے تیرے حضور آنے سے۔ خداوند میں اپنے آپ کو، ان سب لوگوں کو، پیاری جانوں کو جو دیکھ رہے ہیں، خداوند اس وقت تیرے خون میں لے کر آتا ہوں، خداوند تیرے خون میں چھپاتا ہوں، تیرے تخت کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ خداوند ان کو چھو، ان کو مسح کر، خداوند ایک ایک مراد جو یہ لے کر آ جائیں ہیں، خداوند وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں۔ خداوند تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ خداوند میں تیری خاص بلیسنگ، خاص انوائنٹنگ آج کے دن میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے مانگتا ہوں۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا، ان کو چھو، ان کو مسح کر خداوند، اور خداوند ان جنرل جو بھی دیکھے خداوند اس لائف سٹریم کو، خداوند اس کی زندگی میں خداوند تو ایک عجیب اور انوائنٹیڈ اور خداوند ایک انوکھے طریقے سے تو کام کرنا اس کی زندگی میں، خداوند تو اپنے بھید اس کی زندگی میں کھولنا، اور خداوند وہ تجھے اور گہرے طور پر پہچانے خداوند۔ اور جو ہم وقت کے قریب آتے ہیں خداوند، آخری دور میں ہے خداوند ہم سبوں کو تیار کر خداوند، ہمارے دلوں کو، کہ ہم اچھی 5 کنواریوں کی طرح ہوں، نہ کہ بری کا 5 کنواریوں کی طرح۔ خداوند اپنی مشلوں میں تیل کو لے کے رکھیں خداوند، اور جب بھی تو آئے تو ہم خداوند تیری بادشاہت میں خداوند بادلوں پہ اڑ کے تیرا استقبال کریں، اور تیرے ساتھ تیرے خداوند ضیافت میں جانے والے بن سکیں۔ یہ دعا میں خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ آئے ہم اپنا پہلا گیت گاتے ہیں، یہ زبور ہے، 46 زبور ہے، رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، کے اوریجنل راگ کے اندر ہے۔ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد اس سختیاں وچ جڑا ساڈا ہے خدا۔
रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है पनाह दे मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा इसलिए कुछ डर नहीं भावे जमीन जावे उलट इसलिए कुछ डर नहीं भावे जमीन जावे उलट सारे पर्वत रुड़ के पावे सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समुंदर पैन जा रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है पनाह दे मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा आवे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी करन शोर पावे जे कड़हर भी आवे नाल पानी करन शोर खौफ ना करिए पहाड़ा खौफ ना करिए पहाड़ा गावावे छड़ जान जा रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है पनाह दे मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा एक नदी है धारा जिदियां शहर नू खुश कर दिया एक नदी है धारा जिदियां शहर नू खुश कर दिया पाक रब दे मस्कना नू पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है पनाह दे मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी फजरे ही होवेगा मदद फजरे ही होवेगा मददगार रब उस शहर दा रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है पनाह दे मदद ओ सतियां विच जेड़ा साडा है खुदा कौम आया जो
गईयां धरती सब पिघल गई रब धरती सब पिघल गई रब ने जदों कीती सदा रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पनाह दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है जो खुदा याकूब दा है जो खुदा याकूब दा है सो योसा दी है पनाह रब साड़ा जोर है ते नाले साड़ी है पनाह दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पनाह दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा जेड़ा साड़ा है खुदा जेड़ा साड़ा है खुदा खुदावंद का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत ज़बूरों के लिए और सच में ये जो ज़बूर हैं ये हमें तक़वियत देते हैं ये इसमें बहुत सारे ज़बूरों में ऐसी हमद और ऐसे ऐसे इल्हाम हैं जो कि इंसान जब खुदा का रूही इंसान के ज़हन में डाले कि इस तरीके से भी खुदा की प्रस्तिश की जा सकती इस तरीके से ज़बूरों के अंदर इस तरह के खूबसूरत दाऊद नबी ने लिखे हुए हैं। आए हम अपना अगला गीत गाते हैं बड़ा खूबसूरत है खुदा की हमद के बारे में धन्यवाद के बारे में। गीत के अल्फाज हैं सताई गई आओ सजदा करें आसमां के खुदा की प्रस्तिश करें। और सच में हमारा वजूद ही इसलिए था कि हम खुदा की प्रस्तिश करें। आसमां के खुदा की इबादत करें आओ सजदा करें आओ सजदा करें आओ सजदा करें आओ सजदा करें।
आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी कुर्बत का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, तेरी महफिल का यीशु मज़ा और है, मज़ा और है। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, तूने हाँ तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी। तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, तूने मुर्दा दिलों को जिला बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी, बेवफाओं को तूने वफा बख्श दी, वफा बख्श दी। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। जब से दीदार यीशु तेरा हो गया, जब से दीदार, जब से दीदार यीशु तेरा हो गया, मेरी जान मेरा दिल भी तेरा हो गया, मेरी जान मेरा दिल भी तेरा हो गया, तेरा हो गया। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। तू है वादों का सच्चा ना बदला कभी, तू है वादों का, ओ तू है वादों का सच्चा ना बदला कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, तूने तूफान में हमको ना छोड़ा कभी, ना छोड़ा कभी। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आसमां के खुदा की इबादत करें, आसमां के खुदा की इबादत करें। आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, आओ सजदा करें, ओ आओ सजदा करें, आओ सजदा करें। आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, आसमानों के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करें, बरकतों के खुदा की परस्तिश करें, बरकतों के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करें। हाथ उठाएं, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो हाथ उठाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो तख्त लगाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाएं खुदा के लिए, चलो रूहें बचाएं खुदा के लिए,
چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے داؤد کے خدا کی پرستش کریں داؤد کے خدا کی پرستش کریں موسیٰ کے رہنما کی پرستش کریں موسیٰ کے رہنما کی پرستش کریں شاہوں کے شہنشاہ کی پرستش کریں شاہوں کے شہنشاہ کی پرستش کریں اس روح قربتا کی پرستش کریں چلو ہاتھ اٹھائیں خدا کے لیے چلو ہاتھ اٹھائیں خدا کے لیے چلو تخت لگائیں خدا کے لیے چلو تخت لگائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے یہوہ یری کی پرستش کریں یہوہ یری کی پرستش کریں یہوہ رافع کی پرستش کریں یہوہ پرستش کریں مسیحا بن خدا کی پرستش کریں مسیحا بن خدا کی پرستش کریں اس شاہ دو جہاں کی پرستش کریں چلو بھگتی 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 کرے چلو بھگتی 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 کرے چلو پوجا 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 کرے چلو پوجا 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 کرے چلو سجدہ 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 کرے چلو سجدہ 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 کرے چلو پاک مسیح پر تکیہ کرے چلو پاک مسیح پر تکیہ کرے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو روحیں بچائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے چلو جھک جھک جائیں خدا کے لیے
سچ میں خدا ہی پرستش کے تعظیم عزت و جلال کے لائق ہے، اور ہمارا کام یہی ہے اس دنیا میں، خدا نے کہا کہ جو تم نے بند کمروں میں سنا ہے کوٹھوں پہ چوکوں میں گلیوں کے کونوں میں جا کے بتاؤ۔ اور خدا کا شکر ہے ان خوبصورت طریقوں کے لیے جو خدا نے دیا ہے، جیسے یہ بھی ایک بند کمرہ ہی ہے، لیکن ایک کیمرہ اور مکسر اور یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے آڈیو اور ویڈیو کو اس جگہ سے ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ خدا کا کلام ان شعاؤں کے ذریعے جو کہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، ان ویوز کے تھرو، لہروں کے تھرو جو کہ ایک آواز کی صورت میں کانوں میں پڑتی ہیں، خدا کا روح اس کو بھی یوز کر لیتا ہے، اور اس سے بھی خدا انوائنٹنگ اس کمرے میں، اس جگہ پر، گاڑی میں، یا آپ جہاں پہ بھی ہیں، میدان میں بھی، پہاڑ پہ بھی ہوں، خدا کا روح وہاں پہ بھی ان چیزوں کے تھرو خدا اثر کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے جو روح اور گودے کو جدا کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم گیت گائیں گے تیرا کلام زمانے میں اے خدا، اے خداوندہ۔ اس سے پہلے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں ایک بار، ہم پھر اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے۔ خدا یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں، ایک بار پھر تیرے حضور آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کے سو فار تو نے خداوند بڑی برکت دی ہمیں، پرستش سے خداوند تو نے ہمیں اپنے قریب تو لے کر آیا، خداوند اپنے تخت کے سامنے تو نے خداوند ہم سبوں کی شکلوں کو یاد کیا، ہم ہماری صورتیں خداوند تیری ہتھیلی پہ کھود رکھی ہیں، تو نے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ اس وقت میں اپنے آپ کو خداوند تیرے کلام کے لیے تیار کرتا ہوں، ان ویورز کو خداوند اپنے ساتھ تیرے تخت کے سامنے لے کر آتا ہوں خداوند، ان کے دلوں کو چھو، ان کو مسا کر، ان کو تیار کر خداوند۔ ہم سبوں کی جو زمین ہے، دل کی زمین خداوند، اس پہ حل چلا اپنے روح کا، اس کو نرما خداوند، اس کو تیار کر اپنے کلام کے لیے خداوند۔ جو تیرا کلام بیج کی مانند ہے، جب وہ بویا جائے تو 100% پھل لے کر آئے، 5 10 60 70 80 90 نہیں خداوند، 100% پھل لے کر آئے خداوند۔ ہم ایک بھی چیز مس نہ کریں تیرے کلام میں سے خداوند، ہر ایک چیز کو عملی جامہ بنائیں اپنی زندگی میں، جو تو کہتا ہے اس کو 100% اس کے خداوند تقاضے پہ ہم اتر سکیں۔ ہمیں خداوند تیار کر خداوند، جیسے میں نے پہلے کہا، اچھی 5 کنواریوں کی طرح ہمیں بنا خداوند۔ یہی خداوند برکت اور التجا میں اپنے لیے، ان پیارے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے خداوند تیرے سامنے خداوند اس دستے دعا کو لے کر آتا ہوں، بلند کرتا ہوں اس دعا کو خداوند۔ ہمیں اچھی 5 کنواریوں کی طرح بنا، ہمیں تیار کر، بیدار رکھ، جب کبھی بھی تو آئے تو چور کی طرح آئے گا خداوند، جب کبھی بھی تو آئے تو ہم خداوند، ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو خداوند، کوئی میل کچیل نہ ہو خداوند، ہمیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ ہم ابھی شاید کہنے کو وہ لگے کہ چھوٹی سی بات ہے، اور خدا نہ کرے وہی چیز ہمیں تیرے سے دور لے جائے اور وہ تیری بادشاہت میں جانے سے ہمیں روک دے خداوند۔ ایسا نہ ہو خداوند، ایک ایک ایریا میں ہماری زندگی کے خداوند ہمیں پاک کر، نیا بنا، صاف کر، تراش خراش خداوند، جس طرح تیرا روح جب آتا ہے خداوند زندگیوں میں خداوند بیداری لے کر آتا ہے، وہ خداوند بیداری کا روح آئے خداوند اس وقت۔ جو تیرا کلام خداوند سنائے اس پرسن کو میں تیرے سامنے لے کر آتا ہوں، تو ان کا منہ بننا خداوند، جو کچھ بولا جائے، جو کچھ اس جگہ سے سنایا جائے خداوند، ایک انسان کے محض الفاظ نہ ہو، بلکہ خداوند تیرا روح ہو کے ان میں سے بولے۔ اور خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ دعا جو میں نے مانگی ہے وہ ہم نے پا لی ہے، اور خدا تو نے کہا جو تم دعا میں مانگتے ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا، سو تمہیں مل جائے گا خدا۔ تیرا شکر کرتے ہیں ہمیں مل گیا، اور ہم خدا تیرے کلام میں سے خدا آج برکت پانے کو تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ،
تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا تیرا کلام زمانے میں اے خدا تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا
تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ، تیرا کلمہ تھا، ابتدا میں کلام تھا، خدایا تو تھا تیرے ساتھ، تیرا کلمہ تھا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، اے خدا بندہ، اے خدا بندہ۔ آئے ہم اسی مساء میں خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ ہاللویا، خدا کی تعریف ہو اس بہت قیمتی موقع کے لیے، بہت خوبصورت موقع کے لیے کہ خداوند کا کلام اس وقت ہم پھر دوبارہ سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو مبارک ہے، تو قدوس ہے، تو بھلا ہے، ساری عزتیں تیرے لیے، سارے پیارے پیارے لفظ تیرے لیے، سارے سجدے تیرے لیے۔ آئی خداوند یسوع جی، تیرے ہی رستوں میں تو ہی اس لائق ہے کہ تیرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ تیری راہوں میں ہم پل کے بچھائیں۔ اور اے خداوند یسوع، تو ہی اس لائق ہے کہ تیرے پاؤں کو چومیں، اور اے خداوند اپنے بالوں سے پونچھیں، اور اے خداوند اپنی شکر گزاری کے آنسو تیرے پاؤں کے اوپر ڈالیں، اور اے خداوند تجھ میں ناچیں، جھومیں، گائیں، خوشیاں منائیں۔ اس کا حقدار اے خداوند تو ہی ہے، تو ہی حقدار ہے کہ اے خداوند ہمارے دل کے دروازے
ऊँचे हों और जलाल का बादशाह दाखिल हो। आए खुदा बाप इस वक़्त हमारा दिल, दिमाग, ख़्याल, सोचें सब आए खुदावंद तुझे पसंद आएँ और आए खुदावंद हम तेरे रूह से सुनें, तेरे रूह से कबूल करें, तेरे रूह से अमल करें। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हज़ूरी, तेरा रूह हमारी मदद के लिए हर वक़्त हमारे साथ है, ताकि आए खुदावंद यीशु जी हम अपने गोल को अचीव कर सकें, निशाने तक पहुँच सकें। जैसे तेरा तेरा कलाम फरमाता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा बाप आज हम जो कुछ सीखें वो हम अपनी ज़िंदगी में अमल में ला सकें, क्योंकि हमने सब कुछ माँगा है यीशु के नाम में। आमीन। हमने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस बात पे गौर किया था कि अपने बोझ खुदावंद को दे दो और उसका इत्मीनान खुद ले लो। इसी इन्वान को जारी रखते हुए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा सीखा था यिर्मयाह उसका 17वाँ बाब और उसकी 5वीं आयत, जहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि वो शख्स मलऊन है जो बशर को अपना बाजू जानता है, जो आदमज़ात पे तवक्कल करता है। ऐसे शख्स का दिल खुदा से फिर गया होता है, क्योंकि वो खुदा पे यकीन नहीं करता, खुदा के ऊपर ईमान नहीं रखता। वो नहीं सोचता कि खुदा मेरे लिए कुछ कर सकता है। वो अपनी कोशिशों पे ही भरोसा रखता है, अपने पैसे पे ही भरोसा रखता है, इंसानी वसाइल पे ही भरोसा रखता है और खुदावंद ऐसे शख्स को मलाउन कहता है। ऐसा ही शख्स जो खुदा के ऊपर यकीन ना करता हो, इसकी मिसाल खुदावंद ने दी है यिर्मयाह 17:6 में। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 6 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो रत्मा की मानिद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन शोर में रहेगा। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे ऐसे बहुत बड़ा खुला बियाबानी इलाका दिखाया गया है और यहाँ पे ये जो जड़ी बूटी है ये रत्मा है, यानी जो बियाबान में है। तो खुदावंद ने कहा कि जो शख्स खुदावंद कहता है जो शख्स मेरे पे भरोसा नहीं रखता वो उस जड़ी बूटी की मानिद है जो बियाबान में है, जो वहाँ पे तन्हाई में है। तन्हाई में कौन है? जो जिसकी मदद खुदावंद की तरफ से नहीं है, जिसने खुदा को अपना मददगार नहीं बनाया। उसने अपने आप को खुदा से अलग करके तो कैसा बना लिया, जैसा एक रत्मा होता है या एक जड़ी बूटी है जो बियाबान के अंदर है। और खुदावंद ने कहा कि ऐसा शख्स जो मेरे पे यकीन नहीं करता, उसका वो कभी भलाई को नहीं देखेगा, बल्कि वो कैसी जगहों में लगाया गया एक पौधा है जो बियाबान में लगा हुआ एक पौधा हो और जहाँ पर कोई पानी नहीं है, जहाँ पर जो जगह बेआब है, पानी नहीं है, वहाँ पे कोई इंसानी रिहाइश नहीं है, गैर आबाद है और वो ज़मीन शोर है। शोर वाली ज़मीन, जहाँ ज़मीन के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे कोई फसल नहीं उग सकती है। तो खुदावंद ने कहा कि वो शख्स रतमा की मानिद होगा जो खुदा के ऊपर तवक्कल नहीं करता। फिर यहाँ एक कहानी की मिसाल हमारे सामने है जो अलीशा का नौकर है जहाज़ी, उसने भी इसी तरह से किया, खुदा के ऊपर यकीन नहीं किया कि खुदा मेरा प्रोवाइडर है, लेकिन उसने ऐसी जगह से कुछ हासिल करने की कोशिश की जहाँ जहाँ बात एक लॉफ़ुल नहीं थी, जो जायज़ नहीं थी कि वो वहाँ से कुछ लेता। तो ये कौन-सी किससे उसने लिया? नमान से, क्योंकि नमान अपने तोहफ़ों के साथ अलीशा के पास आया था, लेकिन अलीशा ने कहा कि नहीं, मैंने तेरा कोई तोहफ़ा नहीं लेना। तो वो वापस जा रहा था, लेकिन जो जहाज़ी है वो भाग के गया और उसने कहा कि नहीं, मेरे मालिक ने, अलीशा ने कहा है कि मेरे पास कुछ मेहमान आए हैं, तो मुझे कुछ ये दे दे, जो तेरे पास गिफ्ट है वो मुझे दे दे और मैं अपने मालिक को दूँ जाके। लेकिन एक तो उसने झूठ बोला क्योंकि अलीशा ने कहा नहीं था और फिर उसने छुप के, अलीशा से छुप के उसने चाहा कि चलो मुझे कुछ ये अच्छी-अच्छी चीज़ें जो नुमान लेके आया है वो मुझे मिल जाएँ। तो उसने अपने
अपनी आमदन जायज़ तरीके से नहीं ली, नाजायज़ तरीके से और नाजायज़ तरीका किया है जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो उसका भरोसा खुदा के ऊपर नहीं है। और क्या हुआ, जब एलीशा के पास वो गया, खुदा ने एलीशा पे ज़ाहिर कर दिया था कि जहाज़ी ने क्या किया, और एलीशा ने कहा कि नामान का कोढ़ तुझे लगा रहेगा। क्या उस वक़्त मेरा दिल तेरे साथ नहीं था जब तू नामान से मिलने गया, जब तूने उससे वो सारी चीज़ें लीं? तो एलीशा ने कहा कि अब जो कोढ़ उसको था नामान को, अब वो तेरे साथ होगा। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो शख्स जिसका दिल खुदा से फिर जाता है, जो खुदा के ऊपर अपने वसाइल के लिए एतमाद नहीं करता, वो उसका वो कैसा है? वो रत्मा की मानिंद होगा। तो ये रत्मे की मानिंद हो गया ना, क्योंकि जब उसे कोढ़ हो गया तो कोढ़ी दूसरों के साथ रह नहीं सकता। और और अगर कोई शख्स जिसे कोढ़ी तो नहीं है, वो कोढ़ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर उसने अपने आप को खुदा के असूलों से हटा दिया ना, तो फिर वो खुदा से अगर अकेला हो गया, तो वो हकीकत में दुनिया के अंदर बेशक उसके इर्द गिर्द कितने भी हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन वो अकेला ही रह जाता है। क्योंकि किस चीज़ से अकेला रह जाता है? खुदा की मदद से अकेला रह जाता है, खुदा की फ़ेवर से अकेला रह जाता है, खुशी से अकेला रह जाता है। तो लेकिन जो लोग अपना बर्डन खुदा को देते हैं, जो उसके साथ अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, उससे ट्रेड कर लेते हैं, उससे लेन-देन कर लेते हैं, उसका मुलायम जो जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, अपना बोझ उसे दे देते हैं, और वो सुखी रहते हैं, वो उससे आराम पाते हैं। फिर हम अगली स्लाइड में रत्मे की तस्वीर देखते हैं। और रत्मे में देखते हैं किस तरह की बातें उसके अंदर होती हैं। यानी कि ऐसा इंसान जो रत्मे की मानिद हो जाता है, जो अपनी मदद खुदा से नहीं लेता, फिर उसके अंदर किस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। डर है हर बात में, हालात वाक़या से डर है उसकी ज़िंदगी के अंदर, और अ, उम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाना, किसी बात से बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों से कोई चीज़ अगर हासिल नहीं हो रही है, कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गई है, तो बहुत जल्दी बेज़ार हो जाने वाली आदत नज़र आती है। उसके अंदर हमेशा ये नज़र आएगा कि वो शख़्स जो खुदा से फिर जाता है, जिसका ताल्लुक़ खुदा के साथ नहीं रहता, जो अपने बोझ खुदा को नहीं देता, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने रिलेशंस को टूटा हुआ महसूस करता है। वो हर वक़्त कोई ना कोई जो जो उसके अंदर हैबिट्स हैं, जिनके अंदर वो फंसा हुआ है, वो उसकी जो डिज़ायर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो मस्त रहता है, अपनी एडिक्शंस में बहुत जल्दी वो फ़िक्रों में मुब्तला हो जाता है, उदासी में मुब्तला हो जाता है, और उसकी जो ज़िंदगी है वो ऐसी होती है जिसमें कोई मकसद नहीं है। वो बग़ैर मकसद के और गुस्से वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। खुदावंद ने कहा ऐसा शख़्स जो है, जो खुदावंद के साथ अपना रिलेशन नहीं रखता, उसको अपना बोझ नहीं देता, उस पे तवक्कल नहीं करता, वो रत्मे की मानिंद है। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जिसकी जड़ें पानी के अंदर गई हैं, जो खुदा के ऊपर यकीन करता है, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें नज़र आएँगी? उसमें खुदावंद का प्यार नज़र आएगा, खुशी नज़र आएगी, इत्मीनान नज़र आएगा, मेहरबानी नज़र आएगी, हलीमी नज़र आएगी, परहेज़गारी नज़र आएगी, रूह के फल नज़र आएँगे, और ईमानदारी नज़र आएगी, नेकी, परहेज़गारी, तहम्मुल नज़र आएगा उसके अंदर, और वो मुतमईन होगा। तो दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। अगर कोई भी शख्स खुदावंद में रहता है, खुदावंद में रह के अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, और उसके जुए को अपने ऊपर, उसकी सलीब को अपने ऊपर लेके चल रहा है, उसके हुक्मों में चल रहा है, तो वो खुशहाल शख्स है। और खुदावंद के कलाम में लिखा ये नहीं होता कि ठोकरें ना लगें, ये नहीं होगा कि आप दुनिया से निकल ही जाओगे, बल्कि दुनिया में रहोगे जहाँ पे ठोकरें मौजूद होंगी। लेकिन खुदावंद ने कहा कि खातर जमा रखो, तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। तो वो जो दुनिया पे गालिब आया हुआ आने वाली शख्सियत है यीशु मसीह, जिसकी ज़िंदगी में वो आ जाता है, फिर वो उन दूसरी चीज़ों के ऊपर गालिब आ जाता है, जो यीशु के बगैर वाला शख्स नहीं गालिब आ सकता। फिर आगे 7वीं आयत में हम चलते हैं, यिर्मयाह 17 बाब 7 आयत।
मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। कि वो शख्स जो नहीं खुदा पे यकीन करता वो रत्मे की मानिंद है। लेकिन कौन सा शख्स मुबारक है? जो खुदावंद पे तवक्कल करता है, जिसकी उम्मीदगाह कौन है? खुदावंद जिसकी उम्मीदगाह है, जिसने अपने आप पे भरोसा नहीं किया, जिसने दुनिया पे भरोसा नहीं किया, जो में दुनिया के सामने एक फ़कीर की तरह नहीं हो गया कि मेरी मदद दुनिया तुम करोगे, बल्कि वो उसको ये पता है कि मेरी मदद आसमान से है, खुदा मेरा मददगार है, इसलिए मैं मायूस नहीं हूँ, मैं बेदिल नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, बल्कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसके जी उठने वाली कुदरत मुझे हर वक़्त मेरे मुर्दा हालात को ज़िंदगी देती रहती है। फिर हम 17वें बाब की यिर्मयाह 17 बाब 8 आयत में को देखें, लिखा हुआ है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। तो ये 8वीं आयत का कुछ हिस्सा कि वो शख्स जो खुदावंद के ऊपर तवक्कल करता है, वो कैसे दरख्त की मानिंद है, जिसकी जड़ें पानी के अंदर रहती हैं, जो पानी की तरफ, दरिया की तरफ अपनी जड़ें फैलाता है। जिसका मंबा जो है वो उसके अंदर मौजूद है, नमी उसके अंदर मौजूद है, ताज़गी उसके अंदर मौजूद है, उसकी रोईदगी का सबब पानी उसके पास मौजूद है, जो पानी के पास लगाया गया है, जो अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाता है। फिर 8वीं आयत का अगला हिस्सा हम देखते हैं आगे। और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। तो कौन सा शख्स जो खुदा पे तवक्कल करता है, जो अपना बोझ उसे देता है, उसके लिए लिखा है जब गर्मी आएगी उसे खतरा नहीं होगा। जब मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफ़राज़ करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा और मुसीबत में उसके साथ होऊँगा। तो जब दुखों, मुश्किलों की धूप चमकती है, तो खुदा अपने लोगों के साथ होता है, जिनका तवक्कल खुदावंद पे है। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी मुसीबत के वक़्त में तेरे साथ होऊँगा, उस मुश्किल के वक़्त में जो दुनिया के ऊपर आने वाला है। तो ये गर्मी क्या चीज़ ज़ाहिर करती है? मुश्किलें और मुसीबतें, हमारे बोझ। तो जब ये बोझ आपके ऊपर आएगा, अगर आप खुदावंद के हैं, तो आप बोझ से डरोगे नहीं कि अच्छा ये मुश्किल आ गई, ये एक रुकावट आ गई, ये एक ऐसी चीज़ जिसमें मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे चारों तरफ से इसने घेरा हुआ है। जब गर्मी चारों तरफ से घेर लेगी, तो वो जिसकी जड़ें यीशु मसीह पानी के अंदर हैं, वो वाला दरख्त, वो वाली ज़िंदगी, उसे कोई ख़तरा नहीं होगा। उसके पत्ते मुरझा नहीं जाएँगे, बल्कि वो धूप अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तोड़ भी उसके पास मौजूद है, पानी के अंदर उसकी जड़ें हैं, इसलिए उसके पत्ते हरे-भरे हैं और खुश्क साली का ऐसे दरख्त को कोई खौफ नहीं है। ऐसा दरख्त फल लाने से बाज़ नहीं रहता। यानी जब कोई गुस्सा दिलाने वाले हालात आएँगे, तो फिर भी उसके अंदर पेशेंस रहेगा, उसके अंदर पीस रहेगा, उसके अंदर खुदा की भलाई रहेगी और वो बा फल लाने से, रूह के फल जो खुदा के लोगों की ख़ुसूसियात हैं, वो उसके अंदर से कभी ख़त्म नहीं होंगे। बेशक लोग उसके साथ जैसा मर्ज़ी ट्रीट कर रहे हों, लेकिन उसके अंदर फल हमेशा रहेंगे। वो दुनिया की गर्मी से वो मुतासर नहीं होगा। कौन-सा शख्स? जिसका तवक्कल खुदावंद पे है, जिसने अपने बोझ खुदावंद को दिए हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, हम फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत में जाते हैं। ये भी हम इसी ताल्लुक से सीख रहे हैं कि अपने बोझ खुदावंद को देने हैं और अपने ऊपर बोझ नहीं रखने हैं। फिलिप्पियों 4 बाब 8 आयत, गर्ज़ है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफ़त की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं। ये 8वीं आयत के थोड़े-थोड़े हिस्से मैंने लिए हैं। यहाँ पे 3 ख़ुसूसियात खुदावंद कह रहा है कि किन चीज़ों पे गौर करना है, क्योंकि आयत के आखिर में है कि इन चीज़ों पे गौर किया करो। तो ऐ भाइयों, किन चीज़ों पे आपने गौर करनी है? जितनी बातें सच हैं।
تو سچ کون-سی باتیں ہیں؟ جو بائبل مقدس کی ہیں۔ جب بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اسرائیل پر افسون نہیں چلتا، یعقوب پر فال کوئی چیز نہیں ہے، تو جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ اچھا میرے خلاف دشمن کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، تو ان کو نہ مانو، ان کا یقین نہ کرو، ان کے اوپر اعتبار نہ کرو، ان کو کنفیس نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ تیرے سارے کام لا حاصل ہیں، اور آپ شیطان کو بتا رہے ہو کہ میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ تو اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن میرا خدا غالب آیا ہے، اس لیے تیری ساری کوششیں ناکام ہیں۔ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں برے کے خون سے اور اپنی گواہی کے کلام سے غالب ہوں، اس لیے تیرا کوئی میرے پہ اثر نہیں ہے۔ جب ہم کوئی دشمن کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ بھی لیں، لیکن اس سے ہمارے دل میں خوف نہ پیدا ہو اور ہم ان چیزوں کا اقرار نہ کریں، ہم نے کن کا اقرار کرنا ہے؟ جتنی باتیں سچ ہیں۔ تو یہ فلپیوں 4:8 میں ہم نے پہلی بات سیکھی کہ جتنی باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے برعکس جو چیزیں ہو رہی ہوں، ہم ان کو نہیں بولیں گے، بلکہ ہم یہ بولیں گے کہ یسوع نے 2000 سال پہلے میرے لیے یہ کام کر دیا ہوا ہے، یہ میری زندگی میں ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی نام و نشان آپ کی زندگی میں نہیں نظر آ رہا، سب کچھ اگینسٹ چل رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ دھوپ چمک رہی ہے۔ دھوپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم اگر یہی کہتے رہیں گے دھوپ تو واقعی بہت تیز ہے، تو نے تو مجھے جلا دینا ہے، تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم پانی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اپنی جڑیں پانی کے اندر رکھ رہے ہیں نا، تو پھر ہم نے یہ کہنا ہے کہ میرے دھوپ تو بھی موجود ہے، تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن تیرا اثر میرے پہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ میں تو پانی کے اندر ہوں، میری جڑیں تو پانی کے اندر ہیں۔ تو ہم اس پانی کا اقرار کرتے رہیں۔ تو کس کا اقرار کرتے رہنا ہے؟ جتنی باتیں سچ ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے ادھر دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس کی تصویر ہے، پھر آگے لکھا ہوا ہے اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں۔ شرافت کی کیا چیز؟ ہم نے درمیان میں ایک میں نے تصویر لگائی ہے جو بہت ہی پیاری اس کی مثال ہے، جتنی باتیں شرافت کی ہیں۔ شرافت کی کیا ہے کہ خداوند کہتا ہے اس میں ایک مثال میں لے رہی ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی۔ اب کئی ریزنز ہو سکتی ہیں جن پہ انسان کہتا ہے نہیں میں ماں باپ کی اس لیے نہیں عزت کر سکتا، یہ ریزنز ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ہم ایک چھوٹے بچے کی مثال دیکھ رہے ہیں، یعنی سیمول نے وہ ایلی کی خدمت کرتا تھا، خدا کے گھر کی خدمت کرتا تھا۔ اب سارا دن اس نے کام کاج کیا ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے، اور ہمیں یہ پتہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا دن کام کرتا ہے؟ کیونکہ جب خداوند نے سیموئیل کے اوپر اب ایک میسج اسے دیا تھا کہ ایلی کے خاندان پہ مصیبت آئے گی، تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی سیموئیل نے دروازے نہیں کھولے تھے۔ تو دروازے کون کھولتا ہے؟ جو گھر میں سب سے پہلے اٹھتا ہے، اور وہ جو ماں باپ کوئی ہے جو کوئی بڑا ذمہ دار شخص ہے وہ اٹھے گا اور دوسروں کے آنے سے پہلے وہ کھڑکیاں دروازے وہ کھولے گا۔ تو چھوٹا بچہ ہے لیکن لکھا ہوا ہے ابھی اس نے دروازے نہیں کھولے تھے کہ ایلی نے اس سے پوچھا کہ خدا بتا تجھے خداوند نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل میں کام کرتا ہے، وہ ایلی کی خدمت کرتا ہے، لیکن ابھی رات ہو گئی ہے اور اسے خدا نے آواز دی ہے، لیکن وہ پہچان نہیں سکا، اس نے یہ سمجھا کہ ایلی نے آواز دی ہے۔ تو وہ ایلی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا، میں آ گیا ہوں۔ اور اس طرح سے وہ آ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، تیسری دفعہ، 3 دفعہ وہ جاتا ہے، اور پھر ایلی کہتا ہے اچھا اگر اب آواز آئے تو کہنا کہ فرما اے خداوند کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ اگر وہ ایلی کی عزت نہ کرتا تو وہ کیا خدا سے میسج حاصل کر سکتا تھا؟ ہم کئی ریزنز پہ کسی اپنے بچے کے ساتھ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے بچے کو کہہ سکتے ہیں اچھا یہ تو بڑا نالائق ہے، یہ اس طرح سے ہے، اس کے ساتھ اپنے پیار کو نہ دکھائیں۔ یہ گناہ کی بات ہے، یہ شرافت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں سیموئیل اگر سوچتا ابھی میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، اچھا ایک دفعہ میں گیا ہوں، مجھے انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بلایا۔ اگلی دفعہ پھر اسے آواز آئی ہے، پھر وہ بھاگ کے جاتا ہے، تیسری دفعہ پھر وہ بھاگ کے جاتا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ شرافت کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ایک
ایک شخص کے اندر ہو، اگر اس کو ایک آواز آئی ہے اور وہ جائے اور وہ پوچھے کہ ہاں آپ نے مجھے آواز دی ہے، میں موجود ہوں، تو کلام میں لکھا ہوا ہے پہلی بات کہ کس چیز پہ غور کرنا ہے، جتنی باتیں سچ ہیں، اور وہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کے ہم نے یہ آیت یاد کر لینی ہے، جتنی باتیں شرافت کی ہیں۔ تیسری بات، جتنی باتیں واجب ہیں، تو جیسے یہ تیسری تصویر میں نیکودیمس کی ہے تصویر، نیکودیمس رات کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا اور یسوع نے اسے کہا تھا کہ یہ ضروری بات ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو، تجھے جو کوئی اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو واجبی بات کیا تھی کہ وہ سن ہیڈرین کی سوچوں میں سے نکل کے باقی فقی فریسیوں کی سوچوں میں سے نکل کے، کیونکہ یہ عالم شرع ہے اور یہ اس جماعت کا ممبر ہے، لیکن یہ ان کے اس مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے وہ اس وقت رات کے وقت یسوع کے پاس آیا۔ اس نے یہ واجب جانا کہ میں اس وقت یسوع کے پاس آؤں، اس نے یہ واجب جانا کہ جو یسوع نے مجھے کہا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، ہاں میں اپنی زندگی کو خداوند تجھے دیتا ہوں۔ اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ یسوع نے جان دے دی، تو یوسف ارمتیہ کا رہنے والا اور نیکودیمس، انہوں نے دونوں نے مل کے خداوند یسوع مسیح کو کفنایا اور پھر قبر میں رکھا۔ تو واجبی بات کیا ہے کہ خدا کی عزت کی جائے، خدا جو کہتا ہے اس کی بات کو مانا جائے۔ تو ہم نے یہاں پر خدا کے کلام میں بات کیا سیکھی ہے کہ جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، اور جیسے کہ ابھی میں نے بتایا خداوند کیا ان کے متعلق کہہ رہا ہے، ان پہ غور کیا کرو، ان کے اوپر دھیان دیا کرو۔ اگر ہم ان پہ دھیان دیتے ہیں تو ہم نے کیا لیا ہوا ہے؟ خداوند کا جبہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ پھر 8ویں فلپیوں 4 باب 8 آیت، اس میں اگلی کون سی بات ہے، کس پہ غور کیا کرو؟ جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں۔ یہاں پہ پھر ہمارے پاس تصاویر ہیں، 3 تصاویر۔ ایک پہلی بات کیا لکھی ہوئی ہے، کس پہ غور کرنا ہے؟ جتنی باتیں پاک ہیں۔ تو جیسے ہم ایک دیکھ رہے ہیں خداوند کی بیٹی کو یہاں دکھایا گیا ہے، جو جس نے یسوع کو قبول کیا ہے، جس نے بپتسمہ لیا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے، جسے خداوند نے روح القدس انعام کے طور پہ دیا ہے۔ تو ہماری جون سی نظر ہے اس میں بھی ہماری نظروں میں کیا رہنا چاہیے؟ وہ والی باتیں جو پاک ہیں۔ دوسری باتیں، دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ جتنی باتیں پسندیدہ ہیں۔ اور یہاں اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح میں ہوں اور خداوند یسوع مسیح میرے اندر ہے، اور میں یسوع مسیح میں ہو کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، یسوع مسیح میرے اندر ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، یہ والی باتیں پسندیدہ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بہت ساری ایک دنیا داری کی چیز سے نکل کے ایک اور دنیا داری کی چیز کو سوچیں، پھر ایک اور جسم کی چیز کو سوچیں۔ اس کی جگہ کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو، اس سے تم آرام پاؤ گے۔ اگر تم دنیا کی چیزوں کو ہی سوچتے رہو گے تو تم آرام نہیں پا سکتے ہو۔ تو خداوند کے کلام میں ہم نے کیا پڑھا کہ جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں۔ اگلی تیسری بات اس میں، یعنی اس آیت کی چھٹی بات، جتنی باتیں دلکش ہیں ان کے اوپر غور کیا کرو۔ تو یہ کتنی دلکش بات ہے کہ جب مریم مگدلینی نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پہ عطر ڈالا اور اس کے آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو جاری تھے۔ اس کے آنسو جب خداوند کے پاؤں پہ پڑے تو اس نے اپنے بالوں سے ان کو پونچھا۔ اور انکت سجوان نے بتایا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، رویا میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح ہیں اور یسوع مسیح کے پاؤں پہ عطر ڈال رہی ہے مریم مگدلینی، اور یسوع کی عزت کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا خوش ہوا اور میں بھی چاہتا تھا میں بھی ایسے کروں۔ تو کہتے ہیں خدا اگلے سین میں مجھے لے گیا جہاں پہ میرے ماں باپ ہیں، اور خداوند نے کہا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اپنے
باپ کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کئی ریزنز ہوں گی کہ میرے باپ میں یہ خصوصیات نہیں ہے، اس لیے میرا دل ہی نہیں چاہتا میں ان کی عزت کروں۔ لیکن خداوند نے کہا کہ تو جا ان کے ساتھ ایسا کر۔ تو کیا ہے، خدا کے جوئے کو اپنے اوپر لے لو۔ آپ جب خدا کے جوئے کو اپنے اوپر لیں گے، آپ کی جانیں آرام پائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی۔ تو ہم نے یہاں پر فلپیوں 4 باب 8 آیت، جس کا جو پہلی 3 باتیں ہم نے پہلے پڑھی، یہاں پہ کیا پڑھا ہے کہ ہم نے ان باتوں پہ بھی غور کرنا ہے جو پاک ہیں، جو پسندیدہ ہیں اور جو دلکش ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت کا اگلا حصہ، فلپیوں 4 باب 8 آیت۔ غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو، ان پر غور کیا کرو۔ یہ ایک بہت بڑا بڑا عمل ہے، بڑا بھید ہے، بڑی سچائی ہے، جسے اپنا لینے سے ہماری زندگیاں یکسر بدل جاتی ہیں۔ خوشی اور شادمانی اور آرام وہ ہماری زندگی میں اترتی ہے اگر خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ویسے ویسے ڈھالتے رہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے فلپیوں 4 باب 8 آیت میں پولس رسول کہتا ہے غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک تصویر میں، کہ تعریف کی بات کیا ہے؟ کسی محل میں پیدا ہونا تعریف کی اور نیکی کی بات نہیں تھی، بلکہ خدا کی یہ نیکی، خدا کی یہ بھلائی پوری دنیا پہ اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ خدا کا بیٹا چرنی میں پیدا ہوا، تاکہ وہ یہ دکھائے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ وہ جو ساری دنیا کا مالک و خالق ہے، چرنی میں پیدا ہونے سے اس کی شان ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس نے اس کی شان بڑھ گئی، کیونکہ اس نے کسی ایک چمکتی ہوئی چیز سے اپنی شان بنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کی شان تو اس کے اندر ہی ہے۔ تو وہ چرنی میں پیدا ہوا، نیکی اور تعریف کی بات ہے۔ وہ کسی شاہی سواری پہ کوئی شاہی لباس پہن کے، وہ بادشاہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ یروشلم میں داخل نہیں ہوا، بلکہ گدھے پہ سوار ہے۔ وہ حلیم ہے، اور پھر وہ پوری دنیا سے اتنا پیار کرتا ہے کہ پوری دنیا کو اس کے کرسز میں سے نکالنے کے لیے اس نے دنیا کے کرسز کو، جو دنیا کو جو گناہ سے واقف نہیں ہے، جو گناہ سے نفرت رکھتا ہے، جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس نے وہ گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور تاکہ ہمیں چھٹکارا دے دے، تاکہ وہ ہمارے بوجھ اپنے اوپر لے لے اور ہمیں اپنا آرام دے دے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جتنی باتیں نیکی کی باتیں ہیں، جو تعریف کی باتیں ہیں، ان پہ غور کیا کرو۔ اور پھر جیسے کہ ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عالم شرع ہے آ، جو خداوند کی نبوتوں پہ غور کر رہا ہے، اور اگ اگر وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو صلیب پہ چڑھایا، وہ نبوتوں پہ غور کرتے، خدا سے گائیڈنس لیتے، تو وہ زندگی کے بانی کو صلیب کے اوپر نہ کھینچتے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے کام نہ کر جائیں، یسوع کو صلیب پہ کھینچنے والے کام نہ کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم کہیں کہ پہاڑوں ہم پر گر پڑو، اے ٹیلوں ہمیں چھپا لو، بلکہ آج ہی ہم ان باتوں پہ غور کرنا شروع کریں جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، جتنی باتیں دلکش ہیں، جتنی باتیں نیک کی تعریف کی باتیں ہیں، ہمارا دھیان غور ان کے اوپر ہو، نہ کہ اور دوسری چیزیں جو خدا سے علاقہ نہیں رکھتی ہیں۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ ہمارا دھیان کن چیزوں پہ رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بہت پیاری باتیں ہیں جن سے ہمارا ذہن بھرا رہنا چاہیے، تاکہ یہ ڈپریشن کا جواب ہو سکیں، یہ خوف کا جواب ہو سکیں، یہ غصے کا جواب بن سکیں، یہ ہماری جو احساس کمتری ہے اس کا جواب ہو سکیں۔ تو یہاں پر ہے کہ میں کون ہوں، خداوند میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ تو جب ہمیں اپنی حیثیت کم نظر آنے لگے، ہمیشہ خدا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمارا دل دب نہیں جائے گا مختلف برے لفظوں میں، مختلف برے رویوں میں۔ ان کے اثرات سے جو دل دب جاتا ہے وہ نہیں دبے گا، کیونکہ ہماری نظر کس پہ ہے؟ جتنی باتیں سچ ہیں، جو باتیں خدا کہتا ہے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ ہم نے اس میں نمبر 1 2 3 کے حساب سے ہم چلیں،
انہی لفظوں کے اوپر ہم دیکھتے جائیں۔ نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے دل کو کیا بتاتے رہنا ہے، کیا یقین دلاتے رہنا ہے اور کون سی باتیں جو ٹھیک نہیں ہیں ان سے ہٹاتے رہنا ہے، اور اس کی جگہ پہ کون سی بات کہنی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں اس کی یسوع مسیح کے نمبر 2 میں اس کے ساتھ اس کے ہم میراث ہوں۔ ہم خداوند کی حضور میں اس بات کا اقرار کریں۔ مجھے خداوند نے یہ فضل دیا ہے کہ میں اس سے ابا کہہ سکتا ہوں۔ نمبر 3 میں اسے ابا کہہ سکتا ہوں، اپنا باپ کہہ سکتا ہوں۔ میں خداوند کی ایک چنی ہوئی اس کی نسل ہوں۔ مجھے خدا نے اپنا بچہ بنایا ہے، میں اس کے لوگوں میں سے ہوں۔ نمبر 5 میں کہ میں زمین کا نمک ہوں۔ نمبر 6 میں دنیا کا نور ہوں۔ نمبر 7 میں کہ میں انگور کے حقیقی درخت کی شاخ ہوں۔ چھٹا نمبر کہ خدا نے مجھے ایسی شاخ بنایا، اپنے اندر لگایا ہے اور مجھے مقرر کیا تھا کہ میں اس کے لیے پھل لے کے آؤں۔ نمبر 9 میں مسیح یسوع کا گواہ ہوں، مجھے اس نے چن لیا تھا کہ میں اس کی گواہی دوں۔ نمبر 10 میں کہ میں خدا کی ہیکل ہوں۔ نمبر 11 میں کہ میں خداوند کا خدمت گزار ہوں، تاکہ میں خداوند نے میرے ساتھ صلح کی ہے، میں اس بات کو اناؤنس کروں اور میں دنیا کی صلح خداوند کے ساتھ کراؤں۔ پھر میں نمبر 12 میں کہ میں خدا کے ساتھ، میں اس کا سٹاف ممبر ہوں، میں اس کے ساتھ مل کے کام کرنے والا شخص ہوں۔ نمبر 13 میں مقدس ہوں، خدا نے مجھے راست باز بنایا ہے، اور جب خدا نے ہمیں راست باز بنایا ہے تو ہم دنیا کے کسی بھی تانے کی وجہ سے نہ کہیں کہ، یا اپنے اندر سے ہی اپنے آپ کو کبھی گناہ گار نہ کہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں راست ہوں، تو اس کے لفظوں میں اس کی بخشش میں جانے کے ہاں میں راست باز ہوں۔ اور نمبر 14 میں کہ خدا نے مجھے میرے گناہوں میں سے باہر نکالا ہے، مجھے مردوں میں سے، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ تھا، لیکن اب میں زندہ ہوں، اور خداوند نے مجھے مردوں میں سے زندہ کیا اور اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پہ بٹھایا ہے۔ 15 نمبر پہ کہ میں خداوند کے ہاتھ کی صنعت کاری ہوں، مجھے خدا نے خوبصورت بنایا ہے۔ کبھی اپنے لیے کوئی ایسا منفی لفظ کہ اچھا میں کیسے دکھائی دیتا ہوں، میں کالا ہوں، میں گورا، میں زیادہ ہی گورا ہوں، میرا رنگ ایسا ہے، میں چھوٹے قد کا ہوں، میرے بال ایسے ہیں، میرے زیادہ اچھے بال نہیں ہیں، میرے پاس یہ اسکل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہیں کہ میں خدا کی صنعت کاری ہوں، خدا کے ہاتھ کی دستکاری ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے یسوع نے اپنے میں خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ نمبر 16 میں کہ میں آسمانی شہر کا باشندہ ہوں۔ نمبر 17 میں کہ میں خداوند یسوع کا دوست ہوں۔ نمبر 18 میں کہ خداوند نے مجھے راست باز قرار دیا ہے۔ 19 میں کہ خداوند یسوع مسیح آ، کے ساتھ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے ساتھ ایک روح ہوں، میں یسوع مسیح کا ہوں۔ نمبر 20 میں کہ یسوع نے مجھے اپنے خون کی قیمت دے کے خریدا ہے، اور اب میں خداوند کا ہوں۔ 21 نمبر میں کہ خدا نے مجھے پھر سے مجھے پاک بنایا ہے، مجھے راست باز ٹھہرایا ہے۔ 22 نمبر میں کہ خدا نے مجھے اپنا لے پالک بچہ بنایا ہے۔ 23 نمبر میں کہ میری رسائی براہ راست خدا تک ہے، یسوع مسیح کے وسیلے سے میری رسائی روح القدس کے وسیلے سے خدا تک ہے۔ پھر 24ویں نمبر میں کہ میں خداوند کے گھرانے کا ہوں۔ 25 نمبر میں کہ خدا نے مجھے چھٹکارا دیا ہے، خدا نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے، اور میں ایک چھٹکارا پایا ہوا شخص ہوں، میں اب غلام نہیں ہوں۔ پھر نمبر 26 پہ کہ میں خداوند کی حضوری میں
دلیری کے ساتھ، بہت اعتماد کے ساتھ میں جا سکتا ہوں، مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا خدا مجھے قبول کرے گا، میں دلیری سے اس کی حضوری میں جاتا ہوں۔ تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور کیا کریں، کیونکہ اگر ان باتوں پہ غور کریں گے تو جو دنیا کی ڈپریس کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں ڈپریس ڈاؤن نہیں کر دیں گی، پریس ڈاؤن نہیں کر دیں گی، اور ہم بغیر پریشر کے، دنیا کی باتوں کے پریشر کے، ہم ہنستے کھیلتے مسکراتے اور بغیر وزن کے خداوند میں لائٹ ہو کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ پھر گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت کو دیکھیں کہ جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یسوع مسیح کا جوبہ رہے اور ہمارے اپنے جو ان سے بوجھ ہیں وہ ہمیں دبا نہ دیں، تو پھر گلتیوں 5 باب 22 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، یہ آیت چل رہی ہے لیکن ان میں سے تین تین باتوں کو ہم اس سلائیڈ میں سیکھ رہے ہیں کہ روح کا پھل اس میں کیا ہے؟ محبت۔ تو محبت کو ہم نے کس سے جانا ہے؟ کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا، اور خدا محبت ہے۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین وقت پہ مسیح ہماری خاطر موا۔ وہ کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنے دوست کے لیے اگر جان دے دے، کسی راست باز کے لیے جان دے دے، کسی راست باز کو بچانے کے لیے کچھ کر دے، تو شاید وہ کچھ کر لے، لیکن یسوع مسیح نے، ہم جب ناراض تھے، جب اس کے دشمن تھے، تو اس وقت اس نے ہمیں ہمارے لیے جان دی اور ہمیں راست باز بنایا۔ تو یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا جو گناہ سے واقف نہیں تھا۔ یہ اس کی محبت ہے، کیونکہ اس نے کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے محبت رکھی۔ تو ہمارے اندر جب روح کا پھل محبت، وہ خدا کے سٹینڈرڈ پہ، جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ریزن ہے، میں نے نہیں اس سے بولنا، میں نے نہیں اس کے قریب جانا، میں نے نہیں اس سے بات کرنی، میرا نہیں دل کرتا اس سے بات کرنے کو، بلکہ سٹینڈرڈ کون سا؟ خدا کی محبت کا، جس سے اس نے دنیا سے محبت رکھی۔ پھر دوسری بات، روح کا پھل کیا ہے؟ خوشی ہے۔ جیسے ہم اس شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے فلیش کو، اس نے اپنی جسمانی خواہشات کو، جسمانی باتوں کو جو خدا سے لڑائی رکھتی ہیں، اس نے سلیب پر کھینچ دیا ہے، اور اب اس نے جو جو انسان ہر وقت میں کرتا رہتا نا، اس کی باتوں میں شروع ہوگی بات، اور بے شک وہ کتنے بھی گھنٹے کسی سے بات کرے گا، وہ میں کے اوپر رہے گا، اور اس کی ہر بات میں ہی میں چلے گی۔ تو لیکن ایسا شخص بوجھ کے نیچے رہے گا جو میں ہوگا، کیونکہ اسے ہر وقت یہ ہوگا، میری بات مانی جائے، میری عزت کی جائے، مجھے کچھ سمجھا جائے، اور میں کسی جگہ پہ ہوں۔ جب خداوند کے شاگرد آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، تو خداوند نے انہیں کیا کہا تھا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا نوکر بنے، وہ سب سے آخر پہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو سب کے درمیان میں خدمت گزار کی طرح رکھیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے خوشی یہ وہ یسوع مسیح کا پیارا ملائم جوبہ ہے، جس کی وجہ سے اداسی کا برڈن، جو ہمارا برڈن ہے اداسی کا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ خوشی جگہ لے لیتی ہے۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں اگلی تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اطمینان اور یہ ایک شخص جس نے جو یسوع کا دوست بن گیا ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک اونچائیاں آئیں، نیچی جگہیں، اونچی جگہیں، نیچی جگہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یسوع میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں، اس لیے میرے اندر اطمینان ہے۔ تو محبت، خوشی، اطمینان، یہ یسوع مسیح کا جوبہ ہے، جو ہمارے اپنے جوؤں کو، جو بے اطمینانی کو اور اداسی کو اور نفرتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر گلتیوں 5 باب اس کی 22 آیت کے اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے کون سے پھلوں کا ذکر ہے؟ تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری۔ تو تحمل میں ہم ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ خداوند یسوع اپنے ایک ایماندار بیٹے کو، بیٹی کو سلیب دے رہا ہے،
اسے بتا رہا ہے کہ یہ میرے حکم ہیں، ان کو تھام لو، اور دوسروں کو بھی بتانا کہ میں آسمان پہ جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا آسمان پہ، میرے حکموں کے بارے میں بتانا۔ تو اب یہ شخص جو خداوند کا بچہ ہے، اگر آپ یہ ہل سانگس کے یہ والے کارٹون دیکھیں تو بہت پیارے کارٹون بنائے ہوئے انہوں نے، اس میں دکھایا ہوا ہے کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ یہ جو سلیب ہے یہ اس کے ہاتھ سے آگے پیچھے زور زور سے ہل رہی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن پھر وہ اٹھاتا ہے، پھر وہ سلیب کو سنبھالتا ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ والا رستہ یسوع کا ہے، پھر یسوع مسیح واپس آئیں گے، ہمیں لے کے جائیں گے، یسوع کے رستے پہ چلو، یسوع سے ملاقات کرو۔ تو اگر کوئی یسوع مسیح کے کاموں کو کرتا ہے اور یسوع کے فیلڈ میں کام کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تحمل آتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی کی مہربانی کی مثال لے رہے ہیں یہاں ایک اگلی تصویر میں، جہاں پہ یہ لوگ گتسمنی باغ میں یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اور پطرس نے اس ملخص کے کان پہ تلوار چلائی، لیکن یسوع نے اس کا کان جوڑ دیا، اور یسوع نے پطرس سے کہا کہ اپنی تلوار میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے مارتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل ہوں گے، تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے۔ اور یسوع مسیح کی مہربانی کہ یسوع نے اپنے دشمنوں سے محبت رکھی، کیونکہ یسوع کا کوئی لوگ یسوع کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن یسوع کے دل میں سے کسی کے لیے دشمنی اٹھتی ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے دل میں سے ہر ایک کے لیے سلامتی، پیار، مہربانی اٹھتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کے کان کو جوڑ دیا، جو ہمیں کس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی مہربان رہنا ہے۔ پھر اور اس والی تصویر میں مہربانی اور نیکی ہم دونوں کو اس تصویر سے سیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمانداری، تو جیسے کہ صدرک مسکبد نجو اور دانیل، انہوں نے بابل کی خوراک، جس سے وہ ان کو پتا تھا یہ وہ خوراک ہے جس سے ہم ناپاک ہو جائیں گے، خدا نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی ہے کہ ہم یہ کھائیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم بلیال کے پیالے میں اور مسیح کے پیالے میں بیک وقت شریک نہیں ہو سکتے، یا تم خداوند کے ہو یا تم شیطان کے ہو، آج فیصلہ کر لو، تم خداوند کے ہوگے یا شیطان کے ہوگے۔ تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لیں گے وہ خوراک جو ہمیں خداوند کی طرف سے الاؤ نہیں ہے۔ تو خداوند کا ایمان وہ ان کی زندگیوں کے اندر زندہ تھا، مشکل حالات میں بھی زندہ تھا۔ تو ایمانداری کے ساتھ ایمان والی زندگی گزارنا، یہ والا جو اپنے اوپر رکھیں گے تو پھر خدا سے منکر ہونا اور اس سے ہٹ جانا، یہ والے جوے کے اندر نہیں ہم چلے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اندر مہربانی اور نیکی کو رکھیں گے تو اس سے الٹ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ برا رویہ رکھنا، کسی کے ساتھ نیکی نہ کرنا، برائی کرنا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوئے گی۔ تو جو دنیا کے جوے ہیں وہ ہمارے اوپر سے کب ہٹیں گے؟ جب یسوع مسیح کا جوا اپنے اوپر لے لیں گے۔ اور یہ ساری باتیں کیا دکھاتی ہیں؟ کہ ہم نے یسوع کی صلیب کو اٹھایا ہوا ہے، اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اور یہ والی جو ایک شخص جس نے کارٹون میں دکھایا ہے کہ صلیب اٹھائی ہے، یہ والے بھی کارٹون اگر آپ دیکھیں کہ ٹو کیری یور کراس بائی ہل سانگس، یہ کارٹون اگر آپ لکھیں گے تو یہ بھی بہت ہی پیارے دکھائے گئے ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی صلیب اٹھا کے، صلیب کیا چیز ہے؟ خدا کے حکموں کو اٹھا کے چلنا، یعنی اس کی پیروی کرنا۔ تو وہ سوچتا ہے یہ والا حکم تو بہت مشکل ہے، وہ تھوڑا کاٹ دیتا ہے سلیپ کو، پھر آگے چل کے سوچتا ہے نہیں، ابھی یہ والے حکم بھی مشکل ہے، میں یہ والے حکم جو ہے نا ان کو رہنے دیتا ہوں، ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، وہ اور تھوڑا سلیپ کو کاٹ دیتا ہے۔ آگے جا کے ایک گیپ ہے جس کے اوپر ہر ایک نے اپنی اپنی سلیب رکھی ہے، اور جنہوں نے اپنی سلیب نہیں کاٹی تھی وہ اس کے اوپر سے ہو کے دوسری سائڈ پہ آسمان کی بادشاہت میں چلے گئے ہیں، لیکن یہ وہاں پہ روتا ہے کہ میری سلیب تو چھوٹی ہے، وہ تو گیپ میں پوری نہیں آ رہی ہے۔ تو خداوند ہمیں جب اپنے حکم دے دیتا ہے، اگر ہم ان حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کو معمولی سا سمجھتے ہیں، تو واعظ کہتا ہے کہ آج کے دن تیرے پاس ٹائم ہے،
تیرا دل چاہتا ہے نا اپنی باتوں میں جی بہلا، جو تیرا جی چاہتا ہے کر، لیکن یاد رکھ کہ تجھے خدا ان سب چیزوں کے لیے عدالت میں لے کے آئے گا، اور وہ زمین کے اوپر ہی ہمارے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہیں چیزیں جو ہم خداوند کے جوے کو ایک طرف کر کے اور دنیاوی جووں کو لیے ہوئے پھرتے ہیں، وہ ہمیں خود ہی جینے نہیں دیتی ہیں جب تک کہ ہم ان کو اتار کے ان گناہوں کو دور کر کے یسوع مسیح کے پاس آ نہیں جاتے ہیں۔ پھر گلتیوں 5 باب اس کی 23 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، یہ آگے روح کے پھل چل رہے ہیں۔ حلم پرہیزگاری ہے، یعنی کہ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، حلم، مہربانی اور نیکی۔ یہ حلم یہاں پر اب 23 آیت میں وہی روح کا پھل آگے چل رہا ہے، اور ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ حلم پرہیزگاری ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ تو اب حلم میں اگر ہم دیکھیں، یہاں ایک تصویر ہے جس میں جو ایک شخص ہے وہ کسی اور دوسرے شخص کو جو یسوع کو نہیں جانتا اس سے خدا کے کلام کی باتیں شیئر کر رہا ہے، جس کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، اسے یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور جب کوئی اس طرح والے شخص کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اگر آپ کے اندر خداوند کی حلیمی ہے تو پھر آپ کامیابی سے یسوع کو اس تک پہنچا سکیں گے، اور اگر حلیمی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نہ آپ کے اندر حلیمی ہے، نہ آپ کے اندر یسوع ہے، اور آپ کسی دوسرے شخص کو یسوع کے پاس لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر پرہیزگاری، اور یہ اگر آپ تصویر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک شخص ہے جسے بہت ساری بری چیزیں ہیں جو پیچھے کو کھینچ رہی ہیں، لیکن یہ ان سے پرہیز کر رہا ہے۔ وہ کن چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے؟ جیسے یہ ایک ناپاک سوچ ہے، خیال ہے، وہ کیا ہے کہ خدا تجھے پیار نہیں کرتا، لیکن وہ چیزیں اسے کھینچ رہی ہیں، یہ سوچ اسے کھینچ رہی ہے کہ خدا تو تجھے پیار نہیں کرتا، اور پھر ایک سوچ اسے پیچھے کھینچ رہی ہے کہ تو خدا کی سچائی کو نہ شیئر کیا کر، نہ بولا کر کسی کے ساتھ، خدا کے بارے میں نہ بات کیا کر۔ پھر ایک اور سوچ اسے کھینچ رہی ہے کہ تو پیسہ بنانے کے لیے اپنا ٹائم سپینڈ کیا کر، تو کام میں زیادہ دھیان رکھا کر، خدا کی طرف کیوں زیادہ دھیان دیتا ہے؟ پھر ایک اور سوچ یہی ہے کہ ہاں خدا کے زیادہ قریب نہ ہوا کر۔ تو یہ سب سوچیں اسے کھینچ رہی ہیں، لیکن وہ ان سب پہ غالب آ رہا ہے، پرہیزگاری اس کے اندر ہے، اور وہ خداوند کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، کیونکہ ساری شریعت پر یسوع نے کہا تھا اس بات سے عمل ہو جاتا ہے کہ تو دوسروں سے محبت رکھ اور خدا سے محبت رکھ، اور جو محبت ہے یہی شریعت کا نچوڑ ہے۔ تو جو روح کے پھل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ روح کے موافق چلو، تاکہ آپ دنیا کے بوجھ کے اندر نہ رہو۔ 24 آیت میں لکھا ہے، غلطیوں 5 باب 24 آیت، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ذہن کو، اپنی ذہنی سوچوں اور خیالوں کو جس میں جسم کی رغبتیں بھری پڑی ہیں، ان کو صلیب پر کھینچ دیا ہے، اور اب وہ جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق جیتے ہیں جو مسیح یسوع میں ہیں۔ اور اگر یہ آپ تصویر دیکھیں، اس تصویر میں بہت پیارا میسیج ہے۔ ایک وہ شخصیت ہے جس کی زندگی کا ماسٹر اس کا جسم ہے، ایک اور شخصیت ہے جس نے روح القدس کو اپنی زندگی کا ماسٹر بنایا ہوا ہے۔ تو اب خدا کے کلام کا اثر ایک جسمانی شخص پہ کیسے ہوگا کہ وہ خدا کی پاکیزگی، اس کے ڈسپلن میں وہ چلنا ہی نہیں پسند کرے گا، اس سے بھاگے گا، اس کو روکے گا۔ لیکن جو روح کے وسیلے سے پیدا ہو چکا ہوا ہے، جس نے اپنی رغبتیں، خواہشیں، دنیاوی رغبتیں اور خواہشیں صلیب پر کھینچ دی ہوئی ہیں، وہ کن میں خوشی منائے گا؟ خدا کے ڈسپلن میں، خدا کی پاکیزگی میں وہ خوشی منائے گا۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص جسمانی ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر ڈیزائرز ہیں، خواہشیں ہیں،
اس کی اپنی سنفل نیچر کی، لیکن جو خدا کا ہے اس کے اندر پاک خواہشیں جو یسوع کی ہیں وہ ہوں گی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو جسمانی ہے وہ سوچتا ہے میں خود مختار ہوں، میری زندگی، میرا طریقہ، میری اپنی سوچ، میں اپنے طور پہ چلوں گا، میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے سارے ایکٹس ہیں اس چیز پہ کہ نہیں، میں خود مختار نہیں ہوں، میں یسوع مسیح پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میں اس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ پھر یہاں پہ یہ دونوں طرف کی شخصیات جن کی تصویریں یہاں دکھائی گئی ہیں کہ ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے۔ جو جسمانی ہیں وہ اتھارٹیز، جو زمینی اتھارٹیز ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے ٹیچر ہیں، اپنے پیرنٹس ہیں، اپنے کوئی کمپنی کا باس ہے اور سب سے بڑا خدا ہے، وہ ساری اتھارٹیز کے اگینسٹ جاتا ہے۔ وہ کسی اتھارٹی کے انڈر رہنا پسند نہیں کرتا، اور لیکن جو ایک راست باز شخص ہے جو روح کے وسیلے سے چلتا ہے، جس نے اپنی رغبتوں کو، خواہشوں کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا ہوا ہے، کھینچ دیا ہوا ہے، وہ اس کا بھروسہ کس چیز پہ ہے؟ جو بھی خداوند نے آ، آ، کہا ہوا ہے کہ اس کے تابع رہو، وہ اس کے تابع رہے گا۔ پھر پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اس تصویر میں اور بہت پیاری ٹیچنگ نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو جسمانی شخص ہے وہ چونکہ دنیا کے برڈن سے باہر نہیں چاہتا، نکلنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے جو دنیا کا دباؤ ہے وہ اس کو کیا دیتا ہے؟ موت دیتا ہے، بندھن دیتا ہے۔ لیکن جو روحانی شخص ہے وہ چونکہ خدا کے کلام کے تابع ہے، اس لیے زندگی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس آزادی ہے۔ تو جو جسم کے کام ہیں وہ کیا ہیں کہ دنیا داری کی چیزوں کے اندر رہنا، لیکن جو روح کا پھل ہے وہ کیا ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا۔ پھر یہ جو جسمانی شخص ہے وہ دنیا کے مطابق اپنے رنگ روپ کو رکھتا ہے، لیکن جو روحانی شخص ہے وہ دنیا سے ٹرانسفارم ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا، وہ بدل گیا ہے، اس نے یسوع مسیح کی صورت اپنے اندر لی ہے۔ اور جو جسمانی شخص ہے وہ جسم کے مطابق چلتا ہے، جسم کے چلائے سے چلتا ہے، لیکن جو روحانی شخص ہے وہ روح کے چلانے سے چلتا ہے۔ پھر جو جسمانی شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس وقت کی میری خوشی کہاں سے آ سکتی ہے، لیکن جو روحانی شخص ہے وہ دنیا میں سے اپنی خوشی کو نہیں ڈھونڈتا، وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ میری جو خوشی ہے آسمان سے ہے، ہمیشہ کی ہے، مجھے بس وہی خوشی چاہیے۔ پھر ہم غلطیوں 5 باب 25 آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ کہ اگر ہم نے ایک دفعہ، یہ تصویر میں بہت پیارا ہے کہ اگر آپ نے آغاز کیا تھا نجات سے، تو پھر کیا ہے کہ اس میں اس کا تسلسل کیا ہے، اس کا جاری رہنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ نجات پانے کے بعد اپنے ذہن کو مسلسل نیا بناتے رہتے ہیں، آپ یسوع مسیح کی سوچوں کو لیتے رہتے ہیں، آپ روح کے موافق چلتے ہیں، آپ روح میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر جو دوسری تصویر ہے بہت ہی خوبصورت، یہاں پہ رائٹنگ ہے کہ جو گریٹسٹ ٹریڈ ہے وہ یسوع مسیح نے کی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا ریسٹ آپ کو دیا ہے، اور آپ سے ٹریڈ میں آپ کے برڈن، آپ کے سوروز، آپ کے دکھ اور گناہ اس نے اپنے اوپر لیے ہیں۔ پھر آگے ہم 26 آیت دیکھیں، غلطیوں 5 باب 26 آیت، یہاں لکھا ہوا ہے ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ بیجا فخر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، دو پرندے ہیں، وہ آپس میں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ میں زیادہ زور آور ہوں، میں تیرے سے لڑ سکتا ہوں، میں تجھے ہرا سکتا ہوں، اور اس طریقے سے کیا کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے جل رہے ہیں اور اپنے اپنے میں فخر رکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک کہانی ہمارے سامنے آتی ہے، ساؤل بادشاہ جس نے اپنے دل میں جلن رکھی، جو داؤد سے چڑھا، اور کس بات سے چڑھا تھا کہ جب لوگوں نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا تھا، اور نعرے لگا رہے تھے لوگ،
औरतें, लोग क्या नारा लगा रहे थे कि साउल ने तो हज़ारों को मारा, लेकिन जो दाऊद है उसने लाखों को मारा है, बहुत सारों को मारा है। यानी कि वो दाऊद की इसमें इज़्ज़त क्यों हो गई, ये साउल को बुरा लगा, और वो सारी ज़िंदगी उसका 40 साल का अरसा था हुकूमत का। साउल ने 40 साल हुकूमत की, और बहुत शुरू ही में ये वाक़या पेश आया कि दाऊद के वसीले से खुदा ने जाती जूलियत को मरवाया, और साउल ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगा दी, बेजा फ़ख्र में। और ये कि भी जलने में अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी। तो खुदावंद का कलाम कहता है हम बेजा फ़ख्र करके ये वाले बोझ को अपने ऊपर ना रखें। बेजा फ़ख्र के बोझ को अपने ऊपर ना रखें, इसके नीचे दबे ना रहें। और ये कि भी मेरी इज़्ज़त यहाँ पे ऐसे हो सके, मैं इस तरीके से अपने आप को ऊपर ले जाऊँ और मैं दूसरे को यहाँ नीचे रख दूँ, तो ये चीज़ें हमें बोझ के नीचे, जितना हम दुनिया के बोझों को अपने ऊपर ले रखेंगे, यीशु के रेस्ट में नहीं आएँगे, हम दबे रहेंगे। तो खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या कहता है? ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। और आराम कहाँ से मिलेगा? खुदा के हुक्मों को अपने ऊपर लेने से, उसकी बोली बोलने से। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। दुनिया के आई खुदावंद यीशु जी, बुरी सोचों के बोझ, आई खुदावंद बेइत्कादी के बोझ, आय खुदावंद गुनाहों के बोझ, आय खुदा बाप तेरा शुक्र हो तूने फ़ज़ल किया कि हम तेरे बच्चे रूह से चलें, और आय खुदावंद जिस्म की ख़्वाहिशों को उसकी रग़बतों समेत सलीब पे जड़ दें, और आय खुदावंद तूने हमें आज़ादी दी है, अब हम आज़ादी में चलते हैं, अब हम रास्तबाज़ी में चलते हैं, अब हम तेरी हज़ूरी की खुशियों में चलते हैं। हम आए खुदावंद तेरी हुज़ूरी की खुशी में चलने की बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने फ़रमाया मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़ुरतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएँगी। आए खुदावंद तेरी हुज़ूरी से हमें आराम मिल चुका है। आए खुदावंद हम देखे हुए तलातमों में पे देखी हुई आई खुदावंद उठती हुई मौजों के ऊपर नहीं, बल्कि आई खुदावंद यीशु जी, आई खुदावंद ये ईमान रखते हैं कि तुझ में आई खुदावंद, आई खुदावंद यीशु जी, हर डुबो देने वाली चीज़ के ऊपर हम चल के जाएंगे। जैसे आई खुदावंद यीशु जी, पतरस चल रहा था और वो डूबा नहीं खुदावंद, लेकिन आई खुदावंद तूने सिखाया कि इन तलातमों पे ध्यान ना दो, इन डुबो देने वाली चीज़ों पे ध्यान ना दो, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। और तूने आई खुदावंद फिर जब वो डूबने लगा पतरस, तूने उसे सँभाल लिया। आई खुदावंद यीशु जी, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो तेरी आवाज़ के लिए, तेरे कलाम के लिए तूने हमें सिखाया है। हम आई खुदावंद तेरे कलाम को सीखते रहें, तुझ में बढ़ते रहें, तुझ में तरक्की पाते जाएँ। तेरा शुक्र हो, क्योंकि हमने सब कुछ माँगा यीशु के नाम में। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।